أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ طاسین یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حقیقت کھود دینے والی ہیں، ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہی ہے جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف چاہتا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ الحمدللہ سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ شعراء کی تکمیل ہوئی تھی، اور یہ سورت یعنی سورہ نمل بھی مکی ہے، اور اس کے اندر 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ جیسا کہ کئی مرتبہ اسی مجلس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ 88 سورتیں مکے کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور 26 سورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ زیادہ سورتوں کی تعداد مکی ہے، یعنی جو سورتیں مکے میں نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ہے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں تک نبوت ملنے کے بعد مکے میں رہے، اور 13 سالوں میں جو سورتیں اور جو آیات نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور 10 سال نبوت ملنے کے بعد، ہجرت فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، وہاں جو سورتیں اور جو آیات نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مکی سورتوں کی تعداد 88 ہے قریب، اور مدنی سورتوں کی تعداد تقریباً 26 ہے۔ اس طریقے سے پورے قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ اس سورت کے تعلق سے بطور تعارف کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت یعنی سورہ نمل مکے میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ شعراء کے فوری بعد، جو اس سے پہلے سورت ابھی آپ کے سامنے جس کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، اس سورت کے فوری بعد سورہ نمل نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا فرمائی تھی؟ یا اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس کا نام عبداللہ ہے، ان کے دل کو قرآن پاک کی تفہیم کے لیے، قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے ان کے سینے کو کھول دیجئے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جتنی بھی تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ معتبر تفسیر وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، سب سے زیادہ معتبر تفسیر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح ان کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ اس سورت کے اندر بھی 3 چیزوں کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مکہ کے لوگوں کا اللہ کی ذات پر تو یقین تھا، اللہ کو مانتے تھے کسی نہ کسی طور پر،
لیکن آخرت کے بارے میں اور نبی کے بارے میں وہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، کھاتے پیتے ہیں، اس لیے ان کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخرت کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو مکی صورتوں کے اندر جتنی صورتیں نازل کی گئی ان تمام صورتوں میں 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ 3 بنیادی عقائد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور آخرت کا عقیدہ۔ ان 3 عقیدوں پر بڑی شدت کے ساتھ زور دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کیا گیا ہے اس سورت کے اندر، یعنی سورہ نمل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ کو بھی گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس دولت ہے، حکومت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اور یہ نبی ہم ان کو کیوں مانے، یہ تو ہماری طرف جو ہے انسان ہے اور بالکل غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اس کو ہم نبی کیوں مانے؟ تو ان کی دولت پر ان کو گھمنڈ تھا، ان کو عہدے پر گھمنڈ تھا، منصب پر گھمنڈ تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ جنات پر، شیاطین پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یاد الہی سے ذرہ برابر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام غافل نہیں ہوئے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کو کہ تمہارے پاس جو دولت ہے اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ دولت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام یاد الہی کے اندر منہمک رہتے تھے، ذکر و اذکار کے اندر منہمک رہتے تھے، یاد الہی سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ اور تم لوگ اپنی دولت پر جو گھمنڈ کر رہے ہو، تمہاری دولت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ دولت اور بادشاہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہوئی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، اس کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، ملکہ سبا جو بلقیس ہے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خدا بندی کی نشانیوں کو بڑے ہی مؤثر انداز میں ذکر کیا فرمایا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی میں چوٹی کے ہوتے ہیں۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نمل، کیونکہ اس سورت کے اندر چوٹی کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی چوٹی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی کیسی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوٹی جو ایک معمولی بالکل حقیر مخلوق ہے، جس کو اگر آدمی چاہے تو انگلی سے دبا کر کے اس کو مار سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بھی دیکھیے کیا اہمیت ہے۔ مکڑی جو بالکل معمولی حقیر مخلوق ہے، مکڑی کے نام پر اللہ نے سورہ عنکبوت کا نام رکھا ہے۔ سورہ عنکبوت میں قرآن کے اندر سورت ہے جو 20ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ نمل چوٹی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں ہر چھوٹی بڑی چیز کی قدر و قیمت ہے، یہاں تک کہ چوٹی جو سب سے زیادہ حقیر اور کمزور مخلوق ہے اس کی قدر بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چوٹی کا بھی بیان کیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ کے سامنے ان آیات پڑھی گئی ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بشارت ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں،
دیکھیے بدنی عبادات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے، بدنی عبادت میں نماز کی بڑی ہی اہمیت ہے، ایسی اہمیت ہے جیسا کہ انسان کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے، بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے نماز کے قائم کیے بغیر کوئی مومن نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مالی عبادات میں اس کو بھی بہت ہی اہمیت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے علماء نے، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80 جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نماز اور ذکر کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین جو نماز کو ادا کرتے، زکوٰۃ کو ادا کرتے اور آخرت پر ایمان رکھتے، ان لوگوں کی یہاں تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ نماز ادا کرنے والے نماز کے واجبات اور جو فرائض ہے، سنن و مستحبات ہیں، ان کی رعایت کر کے نماز کو ادا کرتے، زکوٰۃ کو ادا کرتے اور اپنی آخرت کے اوپر یقین رکھتے۔ اور پھر جو آخر میں آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی مذمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی چیزوں کو مزین کر دیا ہے، یعنی جو برا کام کر رہے ہیں اس برے کام کو ہی وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، جو بت پرستی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اس کے اندر ہی اس کو اچھا نظر آتا ہے اور اس کے اندر ہی اس کا دل لگتا ہے، اور نیکیوں کی طرف، ایمان کی طرف اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمانے اس کو جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک اور خطرناک قسم کا عذاب آخرت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں جو آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 6، یعنی سورہ نمل کی 1 سے لے کر یہ 6 نمبر تک کی آیت پڑھی گئی ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، یہ بلا شبہ تمہیں یہ قرآن کچھ اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ یہ کفار مشرکین پیچھے آپ نے سنا، وہ کمبخت لوگ کہتے تھے ایک شیطان اور جنات آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کلام لا کر کے پیش کر دیں، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے، شیطان کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، جنات کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس نے اس قرآن پاک کو آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت